فجر اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی میں حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ آخرت کے واسطے نہ صحیح دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کوشش کر ڈالتے ہیں۔ کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرے؟ کہ احادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے، اور جب اللہ جل جلالہ کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باقی ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے۔ 4 غلام آزاد کرنے سے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب تک نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ انہی وجہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اور رات کا معمول ہے، اور حضرات صوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً اشتغال میں اہتمام فرماتے ہیں، اور عصر کے بعد اور رات کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص فجر کے بعد کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ مدونہ میں امام مالک سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہے، اور حنفیہ میں سے صاحب در مختار نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیبت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں اسی ذات کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے، 10 برائیاں معاف فرمائی جائے، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائے، اور تمام دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، 3 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کے برابر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں سب ملعون اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر وہ چیز جو اس کے قریب ہو، اور عالم اور طالب علم اس کے قریب ہونے سے مراد ذکر کے قریب ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ چیز مراد ہوگی جو اللہ کے ذکر میں معین مددگار ہو، جن میں کھانا پینا بھی بقدر ضرورت داخل ہے، اور زندگی کے اسباب ضروریات بھی اس میں داخل ہیں، اور اس صورت میں اللہ کا ذکر ہر چیز کو جو عبادت سے شامل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قریب ہونے سے اللہ کا ذکر قریب مراد ہو، تو اس صورت میں ساری عبادتیں اس میں داخل ہوگی، اللہ کے ذکر سے مخصوص ذکر مراد ہوگا، اور دونوں صورتوں میں علم ان میں خود داخل ہو گیا تھا۔ پہلی صورت میں اس وجہ سے کہ علم ہی اللہ کے ذکر کے قریب لے جاتا ہے کہ بے علم نتوا خدا
شناخت بغیر علم کے اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اور دوسری صورت میں اس وجہ سے کہ علم سے بڑھ کر کون عبادت ہوگی، لیکن اس کے باوجود پھر عالم اور طالب علم کو علیحدہ اہتمام کی وجہ سے فرمایا کہ علم بہت ہی بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور اس کی طلب یعنی تلاش کے لیے کہیں جانا عبادت ہے، اور اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اور اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے۔ اس لیے کہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کے لیے علامت ہے، اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے، اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے۔ اسی طرح تنہائی میں ایک محدث ہے، خوشی اور رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے، دوستوں کے لیے حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلایا جائے، ان کے افعال کا اتباع کیا جائے، ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرشتے ان سے دوست کرنے کی رغبت کرتے ہیں، اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، اور ہر تر اور خشک چیز دنیا کی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہریلے جانور سانپ وغیرہ تک بھی دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ سبب اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالبہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ عمل کا امام ہے، اور عمل اس کا تابع ہے۔ سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے، اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث پر مجموعی طور سے بعض نے کلام کیا ہے، لیکن جس قسم کے فضائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں ان کی تاکید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے۔ نیز ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل حدیث کی کتابوں میں بکثرت آئے ہیں۔ اس وجہ سے عالم اور طالب علم کو خاص طور سے حدیث بالا میں ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن قیم ایک مشہور محدث ہے، انہوں نے ایک مبسوط رسالہ عربی میں الوابل الصیب کے نام سے ذکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ ذکر میں 100 سے بھی زیادہ فائدے ہیں، ان میں سے نمبر وار 79 فائدے انہوں نے ذکر فرمائے ہیں، جن کو مختصر اس جگہ ترتیب اور نقل کیا جاتا ہے۔ چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی فائدوں کو شامل ہیں، اس لحاظ سے 100 سے زیادہ کو مشتمل میں شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والے کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے، جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے، یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ مرتبہ صوفیہ کا منتہائی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالی شانہ اس کی جائے پناہ اور ماوا مدجان بن جاتے ہیں، اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ حضوری پیدا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، اور حدیث میں وارد ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، چنانچہ آیات اور حدیث کے بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے، اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے ہی ایک فضیلت کافی تھی، چہ کا اس میں وارد بہت فضیلتیں ہیں،
دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ خود غور کر لو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ دل اور روح کی روزی ہے، اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی یعنی کھانا نہ ملے۔ دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، ہر چیز پر اس کے مناسب زنگ اور مین کشین ہوتا ہے۔ دل کا مین اور زنگ اور خواہشات اور غفلت ہے، اس کے لیے صفائی کا کام دیتا ہے، لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ بندہ کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے، کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ باب نمبر 2 فصل نمبر 2 حدیث نمبر 722 جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے، اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ سکینہ کے معنی باب ھذا کی فصل نمبر 2 حدیث نمبر 8 میں گزر چکے ہیں۔ اس کی برکت سے زبان غیبت اور چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی اور لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے، جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ ذکر کی مجلس فرشتوں کی مجلس ہے، اور لغویات اور غفلت کی مجلس شیطان کی مجلس ہے۔ اب آدمی کو اختیار کہ جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید نیک بخت ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس بیٹھنے والا بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے دن حسرت اور نقصان کا سبب ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن تپش اور گرمی میں جب کہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہوگا یا اس کے سائے میں ہوگا، ذکر مشغول رہنے والے کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعا مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔ باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں۔ چنانچہ باب فصل نمبر 2 حدیث نمبر 4 میں مفصل آ رہا ہے، جس قدر رنجش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء 100 مرتبہ پڑھے، کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور 100 برائیاں اس سے معاف کر دی جاتی ہے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص اس سے زیادہ عمل کرے۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے ذکر کا افضل اعمال ہونا معلوم ہوتا ہے، بہت سی ان میں سے اس رسالہ میں مذکور ہیں۔ دوام ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے، جو سبب دارین کی سخاوت کا ہے، اس لیے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بھلا دینے کا اور اپنے تمام مسائل کے بھلا دینے کا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا، اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مسالک سے غافل ہو جاتا ہے، یہ سب ہلاکت کا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اس شخص کی کھیتی ہو یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے، اس کی خبر گیری نہ کرے تو محاولات ضائع ہوگا، اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے اور ذکر اس کو محبوب ہو جائے، جیسا کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر آدمی کو ترقی کرتا رہتا ہے، بسترے پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغول میں بھی
اور کوئی ایسی چیز نہیں جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو، حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پرصراط کے آگے چلتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لَيْسَ